حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر کبھی خلوت میں جب بیٹھتے ایک جملہ ارشاد فرماتے، وہ جملہ بڑا عجیب تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بھی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا نہ ہو سکا۔ بھائی یہ جملہ کہتے اور زاروں قطار روتے، کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ مریدین حیران تھے کہ معاملہ کیا اس جملے پہ، ہم سے تو وہ دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا نہ ہو سکا محبوب کی خاطر۔ بھائی اتنی کہتے بے ہوشی طاری ہو جاتی، اتنی جملے پہ۔ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے، اس جملے پہ بے ہوشی۔ ایک دن ارادت مندوں نے جسارت کی، حضور یہ معاجرہ سمجھ نہیں آتا، اکثر آپ کہتے ہیں ہم سے وہ دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا، ہم سے تو محبوب کی خاطر اتنا بھی نہ ہو سکا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دھوبی کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا کام کے اندر، وہ بھی دھوبی کا کام کرتے، یہ بھی دھوبی کا کام کرتا، اور شاہی محل سے جو کپڑے دھلنے کے لیے آتے تھے وہ اسی ان دھوبی کے پاس آتے۔ اب یہ پہلے بچہ چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا جوان ہوا تو یہ کپڑا ساتھ دھوتا تھا۔ ایک دن جوان تھا، شاہی محل سے جب کپڑے دھلنے کے لیے آئے تو انہی کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی موجود تھے۔ اس نے دھونا شروع کیا۔ اب خدمت محبوب سے پھر عشق اور پیار محبت ہوتا ہے، پیار پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی محبوب کی خدمت کرے تو خدمت سے محب کے اندر بھی پیار پیدا ہوتا ہے، محبوب کے دل میں بھی پیار پیدا ہوتا ہے۔ اب اس نے کپڑوں کو جب دھونا شروع کیا، بار بار کپڑوں کو دھوتا، اس خدمت کرتے کرتے اس کے دل میں شہزادی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہ عشق حقیقی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عشق حقیقی ہوتا کیسے ہے، اس کی ابتدا کیسے ہے اور کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ اب وہ کپڑے دھوتے دھوتے اس کے دل میں شہزادی کی محبت پیدا، اب جو ہی کپڑے پہنچتے اس کے کپڑوں کو علیحدہ کر کے باقی کپڑے علیحدہ کرتا، اس کو بڑی محبت کے ساتھ محنت کے ساتھ خاص طریقے سے صاف کرتا، دھوتا، اور پھر ان کو استری کر کے پریس بھی ایک خاص انداز سے کرتا۔ والدہ کی ایک دن نگاہ پڑ گئی، اور پھر جب یہ کیفیت ہو تو پھر چہرے کے اثرات بھی بتاتے ہیں کہ کس کیفیت میں ٹھہرا ہے، تاثرات بھی انسان کو بتا دیتے ہیں۔ ماں نے دیکھا، ماں تھی، اس نے جانچ لیا کہ اس بیٹے کو شاید کہ محبت ہو گئی ہے، اس نے اپنے شوہر کے کانوں میں خسر پھسر کی۔ ماجرا حضرت مرزا مظہر جانا جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے اپنے شوہر کو بتایا، اس نے کہا فوری تو یہ تو خاندان کو مروا دے گا، یہ اگر معاملہ ہے تو یہ تو پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، اس کو فوری طور پر کام سے علیحدہ کر دیا۔ اس نے پابندی لگا دی بھی تو نے یہ کام نہیں کرنا، تجھے کسی اور کام پہ لگا دے۔ اپنی جان عزت خاندان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قبول کیا اور بیٹے کو ہٹا دیا کام سے۔ اب چونکہ وہ اس کی محبت میں جکڑ چکا تھا، اب اس سے خدمت ہوتی تو محبت کا بخار اتر جاتا۔ اب جب خدمت چھین لی گئی، وہ کل کو اضطراب کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، بیمار ہو گیا۔ علالت کے دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ اسی پریشانی کے اندر وہ مر گیا۔ اب وہ کپڑے جب شاہی محل میں پہنچتے ہیں، پہلے جس انداز سے دھلے ہوئے ہوتے تھے یا جس محبت کے ساتھ پریس کیے ہوئے ہوتے تھے وہ اور انداز تھا۔ ایک دن شہزادی نے بلوا لیا دھوبن کو کہ تو نے یہ کپڑے یہ کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا میں دھوتی ہوں۔ پہلے کون دھوتا تھا؟ اس نے کہا پہلے بھی میں دھوتی تھی۔ اس نے کہا ان کپڑوں کو پریس کر کے دکھاؤ۔ وہ کپڑے اس انداز سے پریس وہ نہ کر سکی۔ اس نے کہا جھوٹ بول دیا تو مجھ سے، جھوٹ بولتے، پہلے کسی اور سے دھلواتی تھی۔ وہ رو پڑی۔ اب جان بچانا تھا، شاہی محل تھا، جان بچانے کے لیے اس نے سچ سچ بات، روتی بھی رہی، بیٹی کی کیفیت وہ بتا دی۔ اب یہ بات سن کے اس کی شہزادی کی طبیعت میں کیفیت پیدا ہوئی، ایسی پیدا، اس نے کہا فوری طور پر
سواری کو نکالا جائے اس کی قبر پہ میں چلتی ہوں، پھولوں کا ٹوکرا لیا اور اس کی قبر پہ ڈال دیا، پھولوں کا ٹوکرا قبر پہ ڈال دیا، ہر سال اس کی قبر پہ جاتی اور پھولوں کا ٹوکرا ڈالتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اس بات کو سوچ کر اکثر کہا کرتے تھے، فرماتے تھے اے مرزا تجھ سے تو وہ دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا، تجھ سے اپنے محبوب کی خاطر اتنا بھی نہ ہو سکا، تجھ سے اپنے محبوب کی خاطر اتنا بھی نہ ہو سکا۔ کیا مطلب؟ اب اس میری بات کو سمجھے۔ اگر آپ نے فرمایا اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو پھر اللہ سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک انسان سے بن دیکھے اتنی محبت ہو سکتی ہے تو اللہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بن دیکھے سودے محبت کے بڑے عجیب ہوا کرتے، تو پھر اللہ سے بندہ کیوں نہیں کر سکتا محبت؟ اور آگے فرمایا اگر ایک انسان کی محبت انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے تو اللہ کی محبت مزاج میں کیوں تبدیلی نہیں لا سکتی؟ مزاج میں تبدیلی آئی نا، جس محبت کے ساتھ وہ ان کپڑوں کو دھوتا تھا اور جس محبت کے ساتھ ان کپڑوں کو پریس کرتا تھا باقی کپڑوں کے ساتھ تو نہیں کرتا۔ یہ کیوں؟ فرمایا یہ محبت ہے جو انسان کے مزاج میں تبدیلی کو لاتی ہے، انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔